السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 23۔ ناظرین، ایپیسوڈ 22 میں آپ جان چکے ہیں کہ طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے عہدے سے معزول کر دیا تھا، کیونکہ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ ناظرین، اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں پچھلی ایپیسوڈز میں کہ اسونیہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور عبدالعزیز کو موسیٰ بن نصیر نے 2000 مجاہدین کے ساتھ اسونیہ کی طرف بھیج دیا تھا۔ ناظرین، یہ اسونیہ کی طرف چل پڑے تھے۔ انہیں اور تمام مسلمانوں کو بہت رنج تھا کہ وہاں کے باشندوں نے سوئی ہوئی مسلمانوں پر یلغار کر کے 20 آدمیوں کو شہید کر دیا تھا۔ وہ جوش انتقام میں غرق بڑے چلے جا رہے تھے۔ اسونیہ والے خوب جانتے تھے کہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ انتقام لینے کے لیے ضرور حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے فصیل کی مرمت کر لی تھی اور فصیلوں کے برجوں پر سپاہی متعین کر دیے تھے۔ وہ قلعہ کے تمام دروازے بند کر کے جنگ کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ابھی وہ ان انتظامات سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت دور سے اسلامی لشکر علم لہرا کر قلعہ کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ تمام عیسائی مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے فصیل پر امنڈ آئے، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یعنی صرف 2000 ہے، تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ قلعہ کے اندر اب بھی سپاہیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ مسلمان قلعہ فتح نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اسلامی لشکر قلعہ سے ذرا فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ چونکہ اس کے قیام کرنے تک آفتاب غروب ہو گیا، اس لیے اس روز جنگ کی تیاری کرنے میں مسلمان لشکر نے رات گزار دی۔ صبح مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھتے ہی قلعہ کے سامنے صف بندی کر لی۔ عیسائی بھی فصیل پر چڑھ آئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ مسلمان آگے بڑھیں تو وہ ان پر تیروں اور سنگریزوں کی بارش کر کے انہیں روک سکیں۔ عبدالعزیز نے اسلامی صفوں کے درمیان گھوڑا دوڑایا اور ان کے درمیان میں آ کر بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، یہ بدعہد اور مکار عیسائی اپنی کثرت تعداد اور قلعہ کی مضبوطی پر مغرور ہیں، مگر نہیں جانتے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی مہربانی پر ناز کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے بدعہدی کر کے 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ ان مظلوموں کی موت نے اس وقت ہر مسلمان کو بے چین کر رکھا ہے۔ ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم انتقام نہ لے لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ کا آج ہی فیصلہ ہو جائے، قلعہ پر آج ہی اسلامی پرچم لہرایا جائے۔ سیڑھیاں ساتھ لے لو، فصیل توڑنے کا سامان بھی ساتھ لے لو اور حملہ کر دو۔ مسلمانوں نے پہلے ہی سامان اٹھا لیا تھا۔ وہ عبدالعزیز کی گفتگو سن کر گرم جوش ہو گئے اور جب عبدالعزیز نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو مسلمان بھی اس نعرہ کی تکرار کرتے ہوئے جوش میں آگے بڑھے۔ عیسائیوں نے انہیں دیکھا، انہوں نے فلاخنیں اور کمانیں سنبھال لیں اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب مسلمان ان کی زد میں آ جائیں تو تیروں اور پتھروں کے ٹکڑوں کی بارش شروع کر دیں۔ 2000 مسلمانوں کا سیلاب قلعہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھوپ نکل کر مسلمانوں کے ہتھیاروں اور سفید پوشاکوں پر چمک رہی تھی۔ جس وقت یہ شیر دل مجاہدین قلعہ کی طرف بڑھے تو ان پر تیروں کی باڑ اور پتھروں کے ٹکڑے آنے لگے۔ مسلمانوں نے پہلے ہی سے اس بات کا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ ڈھالوں کو اٹھائے نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں نے چیخ چیخ کر شور کر کے مسلمانوں کو مرغوب کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر مسلمان خوب جانتے تھے کہ عیسائی سوائے شور کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مسلمان ان کے شور کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے لگے۔ عیسائیوں نے نہایت شدت سے تیر افنگی اور سنگباری شروع کر دی۔ ہر عیسائی چلا چلا کر یا تو تیر برسا رہا تھا یا پتھر پھینک رہا تھا۔ چونکہ اب مسلمانوں پر زد پڑنے لگی تھی اس لیے وہ زخمی ہو رہے تھے، مگر زخم کھانے پر بھی ان کی رفتار میں سستی نہیں آ رہی تھی، بلکہ تیر کھا کر جس طرح شیر زخم کھا کر غضبناک ہوتا ہے، مسلمان اسی جوش و غضب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ تیروں اور پتھروں کی بارش انہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی، مگر جب انہوں نے انہیں زخمی ہونے پر بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان پر حیرت اور خوف کا غلبہ ہو گیا اور اب ان کے ہاتھ سست پڑنے لگے۔ مسلمان بڑھتے بڑھتے فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں سے اتر کر سیڑھیاں لگانی اور فصیل توڑنی شروع کر دی۔ عیسائی چونکہ فصیل کے اوپر تھے اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔
البتہ ہتھوڑوں کی آواز سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ لوگ فصیل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ شاید عیسائیوں سے بھی اللہ ناخوش تھا، اس لیے ان کی عقلیں سلب کر لیں۔ ہتھوڑوں کی آواز سنتے ہی افسروں نے زیادہ تعداد کو فصیل سے نیچے بھیج دیا کہ وہ قلعہ کے اندر پہنچ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کریں۔ جب مسلمان فصیل توڑ کر قلعہ کے اندر داخل ہوں تو شگافوں سے سر نکالتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ مسلمان فصیل پر سیڑھیوں کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، یا انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سیڑھیاں نہیں تھیں، اس لیے وہ فصیل پر نہیں چڑھ سکتے۔ چنانچہ فصیل پر بہت تھوڑے عیسائی رہ گئے اور اب وہ بھی مطمئن ہو کر قلعہ کے اندر جھانکنے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عیسائی فصیلوں پر تلواریں تانے کھڑے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ڈھالوں کو سروں پر رکھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ فصیل اونچی تھی، تقریباً 30-35 فٹ بلند۔ اتنی بلندی پر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ مسلمان منہ میں تلواریں دبائے اور ایک ہاتھ میں ڈھال اٹھائے اور ایک ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے نہایت تیزی سے چڑھے جا رہے تھے۔ جب فصیل کے برابر پہنچ گئے تو انہوں نے سر ابھار کر دیکھا، عیسائی دوسری طرف تھے۔ وہ جلدی سے فصیل پر کود گئے اور وہاں جاتے ہی تلواریں ہاتھ میں لیے عیسائیوں کی طرف دوڑے۔ مسلمانوں کے دوڑنے کی دھمک سن کر عیسائیوں نے اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ وہ مسلمانوں کو آتے دیکھ کر سہم گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ جن آ گئے، جن آ گئے۔ مسلمانوں نے دوڑ کر خوفزدہ عیسائیوں پر حملہ کر دیا اور باوجود عیسائیوں کی ڈھالوں کے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس طرح عیسائیوں کی کافی تعداد فصیل پر ضائع ہو گئی۔ چونکہ فصیل پر عیسائی کم رہ گئے تھے، اس لیے ان کا جلد از جلد خاتمہ کر دیا گیا۔ قلعہ کے اندر والے عیسائیوں نے فصیل والے عیسائیوں کا شور سن لیا تھا اور ساتھ ہی انہیں نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ خود بھی گھبرا گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو دروازے پر ہی روکنے کی کوشش کی، مگر مسلمان کچھ ایسے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑھتے ہوئے عیسائیوں کو دیکھ کر ان پر جھپٹ پڑے۔ جنگ شروع ہوئی۔ عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ تلواریں بجلی کی طرح کونتی ہوئی اٹھیں اور سرفروشوں کے سر قلم کرنے لگیں۔ عیسائیوں نے حملہ کیا تو اسی وقت بہت سارے عیسائیوں نے شور کر کے قلعہ کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ ادھر زخمیوں کے شور و غل سے قلعہ گونج اٹھا۔ مسلمان نہ شور کر رہے تھے، نہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، بلکہ نہایت اطمینان اور استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جو بھی مسلمانوں کی زد میں آ جاتا، موت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی۔ اگرچہ عیسائی بہت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو قتل کر دیں یا قلعہ سے باہر نکال دیں، لیکن جیسے ہی وہ حملے کے لیے آگے بڑھتے، مسلمانوں کی تلواریں موت کی صورت میں ان کا استقبال کرتیں۔ ہر مسلمان جوش و غضب سے بھرا ہوا حملہ کر رہا تھا اور جوش سے بھوکا شیر بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا تانتا لگا ہوا تھا اور وہ برابر زینے سے اتر کر نیچے آ کر پھیلتے جاتے۔ جوں جوں وہ پھیلتے جاتے، جنگ کی آگ بھی پھیلتی جاتی۔ دور تک تلواروں کی چھاؤں نظر آ رہی تھی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ دروازہ کی طرف بڑھ کر پھاٹک کھول دیں تاکہ سارے مسلمان اندر آ جائیں اور جنگ کا فیصلہ جلدی ہو سکے، لیکن عیسائی انہیں بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ ابھی تک بہت کم مسلمان اندر آئے تھے اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ وہ ان کم مسلمانوں کو یا قلعہ سے باہر نکال دیں گے یا مار ڈالیں گے۔ اب عبدالعزیز بھی قلعہ کے اندر آ گئے اور انہوں نے آتے ہی جوش و غضب سے حملہ کر کے ان کے پروں کے پرے الٹ دیے اور صفیں زیر و زبر کر دیں۔ جو بھی ان کے سامنے آ گیا انہوں نے اسے مار ڈالا۔ جس پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے۔ مسلمانوں نے انہیں اس قدر جوش سے لڑتے دیکھا تو ان میں بھی جوش کی لہر دوڑ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ شدت سے حملے کرنے لگے۔ عیسائی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیں، مگر مسلمانوں نے بڑھ کر اور بھی سختی سے حملہ کیا کہ عیسائی پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تقریباً 50 آدمی مارتے کاٹتے دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پھاٹک کھول دیا اور پھاٹک کھلتے ہی ایک دم مسلمانوں نے قلعہ میں داخل ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور تلواریں نکال لیں اور بے دریغ عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ سارے قلعے میں چپا چپا عیسائیوں کی لاشیں بکھری نظر آنے لگیں۔
اگرچہ عیسائی بہت زیادہ تعداد میں تھے لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کی کثیر تعداد لقمہ اجل بن گئی۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ عبدالعزیز نے باغیوں کے سرغنوں کو سزائیں دیں، قیدیوں سے جزیہ لیا اور قلعہ پر تسلط کر کے وہاں کے چند معززین کو بطور یرغمال اپنے ساتھ لیا اور 2 روز وہاں قیام کر کے تیسرے روز 200 مسلمانوں کو اس قلعہ میں چھوڑ کر بقیہ لشکر کو لے کر طلیطلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔